بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات. سامعین محترم، یہ فنڈ ریزنگ کی مہم آپ کے ہاں پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے. اکثر ایسے اداروں کو مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں مجھے کسی قسم کی مداخلت یا رائے دینے یا کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا. شاعر دل کے معاملے میں تو بڑا فیاض ہے، اس کو دینے میں کوئی تاخیر نہیں کرتا، لیکن رقم اس کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے لیے کبھی قابل توجہ نہیں رہی. فارسی کا شاعر ہے حافظ، بہت بڑی شخصیت. اس نے ایک شعر کہا تھا کہ اگر آن ترک شیرازی بدست عرض دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را. اگر وہ ترک محبوب میرے دل کو قبول کر لے، اپنے ہاتھ میں لے لے، تو میں اس کے اس عنایت کے بدلے میں اس کے رخسار پر جو تل ہے اس کے عوض سمرقند اور بخارا کے شہر اس کی نظر کر دوں گا. تو تیمور جس نے بڑی جنگوں کے بعد وہ شہر فتح کیے تھے، اس نے حافظ سے کہا، حافظ اپنی ضرورت کے تحت اس کے دربار تک گئے تھے، کہا میاں یہ میں نے اتنی زحمتیں کی، اتنی جانیں دیں، جانیں لیں، اور اس کے بعد جا کے سمرقند و بخارا کو قبضے میں لیا، اور تم اس کے اپنے محبوب کے تل کے بدلے میں دے رہے ہو. اس نے کہا جناب یہ فیاضی نہ کرتا تو آج یہ حال کیسے ہوتا. تو وہ شاعر اگر آ کے آج آپ کے سامنے روپے پیسے کا حساب پیش کرے، جمع تفریق کرے، اتنا خرچ ہوا، اتنا باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اب بھی اگر آپ نے توجہ نہ کی تو اب اس کے بعد پھر شاید توجہ دینے کا موقع نہ رہے. بات بڑی مناسب بھی ہے، ضرورت کے مطابق بھی ہے کہ اس قسم کے ادارے یہ نعمت ہیں. یہ اب جو نسل یہاں موجود ہے ان کو 18 سال پہلے کی صورتحال تو ظاہر ہے بالکل نہیں معلوم ہوگی. یعنی یا تو کم سنی کا زمانہ ہوگا، اور یا ابھی وہ بھی نسل موجود ہے جو پیدا ہوئی ہے اور اب جوانوں میں شمار ہوتی ہے. اس وقت یہ ادارہ وجود میں آ چکا تھا. لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ گاڑیوں پر علم رکھ کے روزانہ کسی ہوٹل میں جاتے تھے، کسی گرجے میں جاتے تھے، وہاں ایک مجلس یہاں ہو رہی ہے، دوسری مجلس وہاں ہو رہی ہے. ذوق عزاداری کم از کم تسکین تو چاہتا ہے، لیکن اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے تھے یہ یقیناً ان لوگوں کو معلوم ہے جو اس مرحلے سے گزرے ہیں. آج اس اہتمام سے ایک جگہ کا ہونا، باوقار اور باعزت طریقے پر وہاں پہ بیٹھ کر اپنی عبادت کے سارے مراحل کو طے کرنا اتنا بڑا شرف اور اتنی بڑی سہولت ہے کہ اس سہولت کے حصول کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا آج سے 20 سال پہلے، آج سے 19 سال پہلے. یقیناً وہ نسل قابل ستائش ہے
جو اتنا بڑا احسان کر چکی ہے اپنی قوم کے اوپر کہ یہ ادارہ آج موجود ہے۔ ان کا کام تھا بنا دینا، انہوں نے بنا دیا۔ اب اس کو قائم رکھنا، اس کو جاری رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ تو سرخرو ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آخر ہم نے اپنے فرض کو کیسے ادا کیا۔ تو اگر یہ فریضہ اس طرح سے ادا ہو کہ یہ سمجھیے کہ جیسے اپنے رہائش کے لیے آپ مکان لیتے ہیں اور اس کے لیے تگودو کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ اگر مل گیا ہے تو اب اس کی قدر و قیمت کو نظروں سے کم نہ ہونے دیجئے، اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ میرے رہائش کے مکان سے زیادہ اہم مکان ہے، اس میں جسم پلتے ہیں، یہاں پہ روح پلتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ ادارے موجود نہ ہوئے تو مستقبل میں نہ آپ کی شناخت رہے گی، نہ آپ کے آنے والے نسل کے لیے دین سے کوئی آگہی کی صورت ہوگی۔ آپ کے سامنے اگر جائیے اور ان مسالک اور ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو آپ ہی کی طرح ترک وطن کر کے آئے ہیں، اور ترک وطن ہی نہیں کیا بلکہ جب یہاں آئے ہیں تو اب ترک رسم و رواج بھی ہو گیا، ترک ثقافت بھی ہو گیا، ترک دین بھی ہو گیا۔ لیکن آپ ہیں کہ خدا کے فضل سے دوسرے وطن میں آ کر بھی یہاں اس گھر کو اپنا گھر بنا کے بھی آپ کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ثقافت کو بھی بچائے ہوئے ہیں، اپنی دین کو بھی بچائے ہوئے ہیں، اپنی اخلاقی حالت کو بھی بچائے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے مصرف کے مراحل کو بھی بچائے ہوئے ہیں، اور یہ سب اگر ہے تو اسی ادارے کی وجود کی وجہ سے۔ اتنے انعامات کی اگر معمولی سی قیمت دینی پڑے اور وہ بھی ہم نہ دیں تو یقین یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ یہ سخن گسترانہ بات مجھے کرنی پڑ گئی، بس یوں کہیے کہ جناب باقر زیدی صاحب کی گفتگو سے تحریک پیدا ہوئی۔ خدا گواہ ہے کہ مجھ سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں یہ باتیں کروں، سن کر کہ آج جب شاعر تک روپے پیسے کا حساب کرنے لگا تو بھائی خدا کے واسطے اب تو فکر کر دیجئے آپ لوگ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے تاکہ سامعین محترم، شیعت کے تعارف کے ذیل میں جو گفتگو اب تک جاری تھی، جس حوالے سے بات کر رہا تھا، وہ باتیں جو ہمارے خلاف کہی گئی ہیں یا ہمارے تعارف کے طور پہ کہی گئی ہیں، جو حقیقتاً نہ ہمارا تعارف ہے اور نہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، اس حوالے سے گفتگو کو آج چاہتا ہوں کہ آخری مرحلے پہ آ جائے تاکہ اس کے بعد دو چار جملے اپنے طور پر بھی اپنے تعارف کے سلسلے میں عرض کر سکوں۔ ابھی تو دوسروں کے کیے گئے تعارف کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب وہ مرحلہ ہے کہ جو تھوڑا سا وقت باقی بچے اس میں اپنا تعارف خود کرا لیا جائے۔ لیکن عرض کر رہا تھا کہ ابن سبا کے حوالے سے جو باتیں کہا گیا کہ کچھ نظریات جو شیعوں کے ہیں، کچھ عقائد، یہ اس کی پیداوار ہیں، تو اس میں سے ایک عقیدے کی تو کل بات ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ رسول کا کوئی جانشین ہونا چاہیے۔ اللہ کا نبی جب صلی اللہ علیہ وآلہ تو ان کے جانشینی کا تصور ابن سبا نے عطا کیا تھا۔ تو میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ اس جانشینی کا تصور تو اتنا عام تھا کہ کچھ لوگ تو رسول کے جنازے کو چھوڑ کر سمجھتے تھے کہ پہلا ضروری کام یہ جانشینی کا مسئلہ طے کرنا ہے۔ تو آپ تو اس وقت بھی باخبر تھے اس مسئلے سے، ہمیں اس کے باخبر ہونے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ جب عبداللہ ابن سبا آیا تب ہمیں پتہ چلا کہ رسول کا کوئی جانشین بھی ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ناسمجھی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کا ایک ہم پر الزام یہ لگایا گیا کہ ان کے ہاں جو تصور عصمت ائمہ ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بری الذمہ ہوتے ہیں، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، یہ عقیدہ بھی اس یہودی نژاد ماضی کے یہودی عبداللہ ابن سبا نے شیعوں کو عطا کیا ہے، یہ اس کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ وہ اپنے یہودیت سے اس نظریے کو لے کے آیا تھا۔ جناب والا اعتراض کرنے والوں نے کبھی اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس جگہ سے
اس نظریے کا اوریجن قرار دے رہے ہیں، جہاں سے نظریے کی ابتدا ہے، یعنی یہودیت سے انہوں نے کہا کہ وہاں سے نظریہ آیا ہے۔ اس یہودیت میں بھی کوئی عصمت کا تصور ہے؟ یہودی اس وقت کے موجود ان مذاہب میں کہ جو نبوت کے نظام کو مانتے ہیں ان میں سب سے قدیم مسلک ہے۔ کے بعد جو حضرت ابراہیم کے اولاد میں جو دین سب سے پہلے متعارف ہوا وہ یہودیت کا دین تھا، حضرت موسیٰ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کے ذریعے سے جو دین سامنے آیا ہے۔ عیسائیت اس کے بعد پیدا ہوئی اور اسلام اس کے بھی بعد آیا۔ اس یہودیت کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے انبیاء سب سے روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ ان کے ہاں انبیاء کے ساتھ عصمت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے انبیاء کے ساتھ عصمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج بھی توریت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر حضرت ابراہیم سے متعلق واقعات، حضرت لوط پیغمبر ہیں، ان سے حضرت ابراہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہی کے ہم اثر ہیں، ان سے متعلق واقعات، اور ایسے واقعات کے جو انسانی ذہن جن کا تصور نہ کر سکے، یعنی نسل بڑھانے کے لیے باپ بیٹی کے روابط کا قائم ہونا اور اس میں باپ نبی ہو، اس بات کا تصور ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسی غیر فطری جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے جرائم کا ارتکاب انبیاء سے انہوں نے منسوخ کیا، تو جن کے ہاں نبی تک معصوم نہیں، وہ دوسروں کو عصمت کا سبق کیسے پڑھا؟ یہ تو یوں کہیے کہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے، دولت ہے، اس دولت کو سینے سے لگانے کے بجائے اسے دوسروں کی ملکیت قرار دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہوگی؟ غور فرمائیے، تو انسانیت کے ساتھ ایک حادثہ شروع میں ہو گیا تھا تخلیق کے مرحلے پر کہ ایک شخصیت نے خام خواہ مخالفت اختیار کر لی تھی بلا ہمارے جرم و خطا کے، اور اس شخصیت کا نام تھا شیطان۔ ابھی انسان کا وجود نہیں ہوا تھا اور اس کا اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ جب اس کو روح عطا ہوئی تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو بعد میں اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو انسان کا سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس اعتبار سے میں افضل ہوں۔ یہ اس کا گمان تھا، حالانکہ یہ فیصلہ تو بنانے والا کرے نا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ وہ اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو آگ سے بنا وہ افضل ہے اور جو مٹی سے بنا وہ پستر ہے، اور اس کی بنیاد پہ میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تو نے غرور کیا، تو نے کفر کیا، جا میرے دربار سے نکل جا۔ دربار سے نکلتے ہوئے پچھلی عبادتوں کا صلہ مانگا اس نے کہ ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدے کرتے گزری تو کچھ تو اس کا انعام ملے۔ کیا انعام چاہیے؟ کہا مجھے اجازت دے کہ یہ جس کو تو نے فخر بنا کے پیش کیا ہے، جس کو اپنی تخلیق کا کارنامہ کہہ رہا ہے، ذرا مجھے موقع تو دے، میں دیکھتا ہوں یہ کارنامہ کیسے باقی رہتا ہے۔ میں اسے گمراہ کروں گا، اس کے راستے میں بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس پہ حملہ آور ہوں گا، اور پھر دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کون صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ میں ان سب کو بھٹکا دوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس زوم کے ساتھ وہاں سے چلا۔ لیکن یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کے کہوں کہ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، سورہ ہجر ہے جس کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، 39ویں اور 40ویں آیتیں ہیں۔ سورہ ہجر 15واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس میں تفصیل سے یہ مکالمہ درج ہے کہ شیطان نے کیا کہا اور اللہ نے کیا کہا۔ تو وہاں شیطان نے کہا کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، ان سب کو بہکا دوں گا، ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے خالص بندے ہوں گے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب اس کے اس جملے سے پتہ چلا کہ شیطان بھی جانتا تھا کہ انسانیت کی ایک شکل وہ بھی ہے کہ جہاں شیطان کا کوئی حربہ کارآمد نہیں ہوتا، اور یہی وہی حیثیت ہے کہ جس کو ہم معصوم کہتے ہیں، کہ جہاں شیطان بے بس ہو جائے، اس کے قریب بھی نہ جا سکے۔ تو بہر طور
اس وقت جو شیطان نے یہ کہا کہ یہ حقیر ہے، میں بلندتر ہوں، اس کا پراپیگنڈا اتنا تیز تھا کہ بدقسمتی انسان کی، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کو کی جس نے مخالفت کی تھی، انسان اس کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا۔ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے یہ تیرا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن انسان کھلے ہوئے دشمن سے بھی اتنا مرعوب تھا، اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے جن جن چیزوں کو اپنے لیے فخر قرار دیا تھا، ہمارے لیے بھی وہ چیزیں فخر ہو گئیں۔ جن چیزوں کو اس نے حقیر کہا تھا، ہم اس کو حقیر کہتے رہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جن اجزاء سے ہم بنائے گئے تھے وہ یہی خاک تھی، اس نے کہا بھی یہ تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور ہم آگ سے بنے ہیں، یہ اس کا فخر تھا۔ تو اب مٹی اس کے نزدیک حقیر تھی۔ انسان کو تو چاہیے تھا کہ اس کے جواب میں کہتا آگ کی کیا حیثیت ہے، اصل عزت و احترام تو مٹی ہے کہ جو اللہ نے اپنی بہترین مخلوق کو بنانے کے لیے اس کو چنا ہے، تو سب سے زیادہ محترم تو مٹی ہونی چاہیے۔ لیکن اس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں سب سے حقیر سمجھا تو مٹی کو سمجھا۔ یہ شیطان کے پراپیگنڈے کا اثر تھا کہ مٹی سے لا تعلق ہو گئے۔ مٹی ہم نے سمجھا کہ فنا کی علامت ہے، مٹ جانے کی علامت ہے، محاورے ہو گئے، یہ چیز تو مٹی میں مل گئی، یعنی اب اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، بے وقت ہے، حقیر ہے۔ اس مٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ خاک ساری یعنی مٹی سے اپنا رشتہ جوڑنا یہ ناپسندیدہ عمل قرار پایا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں جب اعمال میں سے، انسان کی حرکات میں سے جس عمل کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہا تو کہا کھڑے ہوگے تو یہ بھی تم عمل کسی اور طریقے، کسی اور کے لیے بھی سر انجام دے سکتے ہو، رکوع میں جاؤ گے یہ بھی عمل کسی اور کے لیے سر انجام دے سکتے ہو، بیٹھو گے تو یہ عمل بھی کسی اور غرض کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جب سر مٹی سے منسلک ہو جائے تو یہ عمل صرف ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب اس نے تو انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا چاہا، اس مٹی سے اس کے رب کو قائم کرنا چاہا۔ دنیا کی ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کبھی ذرا دیکھیے نا، سمندر کے پانی کو ہوائیں لے جا کے کہاں کہاں پھینکتی ہیں، وہ جب تک پہاڑوں کے اوپر برف بن کے ان کو پابند کر دیا جائے تو وہ موسم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہاں رکی رہتی ہیں، لیکن سورج کی تیز شعاعیں جہاں پڑیں ان کو پگھلنے کا موقع ملا تو اب وہاں سے چلا پانی اور نہ معلوم کتنی چٹانوں سے سر ٹکراتا ہوا، کتنے میدانوں سے گزرتا ہوا، کتنی جگہ جذب ہو کے دوبارہ ابھرتا ہوا۔ اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک اپنی اصل یعنی سمندر سے مل نہ جائے۔ اور یہ بدنصیب انسان تھا کہ اسے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ناپسند تھی تو اپنی اصل ناپسند تھی۔ جب اس کے مرحلہ وہ آتا تھا کہ یہ خاک سے متصل ہو جائے، اس مرحلے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، قبر میں جانے سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہے۔ اور یہ خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر ماتھے کے نیچے بھی مٹی آ جائے تو وہ بھی ناگوار گزرتی ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ تو اپنے رب کو توڑ رہا ہے، جتنا اصل سے اپنے رب کو توڑ رہا ہے اتنا اپنی حقیقت کو بھولتا جا رہا ہے۔ بہرطور سامعین محترم، شیطان کی ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ انسان اپنے کو حقیر سمجھنے لگا، مجرم سمجھنے لگا۔ وہ جو جنت سے یہاں پہ آئے تھے تو کہا گیا کہ جنت میں چونکہ ہم نے ایک ایسا عمل کر دیا تھا جو منشاء خداوندی کے خلاف تھا تو ہمیں سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب انسان تلاش کر رہا ہے کہ اس سزا کو کسی صورت سے جلد از جلد ختم کرے اور اس جنت میں پہنچ جائے، خدا کی اس بادشاہت میں داخل ہو جائے کہ جہاں پر پہلے کبھی انسان رہا کرتا تھا۔ یعنی اسے زمین پہ آنا اپنے لیے ایک سزا، ایک جرم محسوس ہوا۔ اب جتنے مذاہب تھے دنیا کے، انہوں نے انسان کے وجود کو گناہ کا نتیجہ قرار دیا۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ جتنے مذہب اٹھا کے دیکھیے، یہودیت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انسان حضرت آدم کے اس نعوذ باللہ گناہ کے نتیجے میں اس دنیا میں سزائن بھیجا گیا ہے، اور اب اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے، عہد نامہ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے،
اس معاہدے کے مطابق اگر ہم نے عمل کیا تو پھر ہم اس جنجال سے، اس مصیبت سے جان چھڑا لیں گے۔ عیسائیت نے تو اس گناہ کو اتنا بڑھا دیا کہ اس وجود میں آنے کا سبب ہی یہ ہے کہ حضرت آدم نے نعوذ باللہ گناہ کیا تھا، اس گناہ کے خمیازے کے طور پر دنیا میں ہمیں بھیجا گیا۔ ہم سب مل کر بھی اس کا کفارہ دینا چاہیں تو گناہ کا کفارہ نہیں دے سکتے، چنانچہ اللہ کو انسانوں کی بے بسی پہ رحم آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ تم جا کے بے گناہ صلیب پہ چڑھ جاؤ تاکہ وہ گناہ جو آدم سے سرزد ہوا تھا نعوذ باللہ، اس گناہ کا خمیازہ ادا ہو جائے اور یہ کسی صورت سے انسان نجات پا سکے۔ یعنی اب نجات ہمارے بس سے باہر ہے، اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں ہندو مذہب بھی شامل ہے، اس ہندو مذہب نے اور ہندو مذہب سے متاثر ہو کر پیدا ہوئے جس میں گوتم بدھ کا بدھ مذہب بھی شامل ہے، جینیوں کا جین مذہب بھی شامل ہے۔ ان سب کے اندر ایک فلسفہ ہے کہ انسان بار بار جنم لیتا ہے، اس دنیا میں بار بار آتا ہے۔ اواگون کا مسئلہ، تناسخ کا مسئلہ، اس مسئلے کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ انسان جس قسم کے عمل اس زندگی میں کر رہا ہے، ان عمل کے تحت اس کے اگلے جنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کا کردار پست ہے تو اس کی تخلیق بھی ایک ایسی مخلوق کی صورت میں ہوگی جو پست حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو آج کا انسان ہے اگر گنہگار ہے تو ہو سکتا ہے حشرات الارض کی صورت میں پیدا ہو، کیڑے مکوڑوں کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے پرندوں کی صورت میں آئے، ہو سکتا ہے چوپایوں کی صورت میں آئے۔ ان میں سے جن کا کوئی زیادہ اچھا عمل ہوگا مقابلتاً تو وہ پھر دنیا میں آئے گا، وہ انسان کی صورت میں آئے گا۔ لیکن یہ جو آنا ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس زندگی، پچھلی زندگی میں اس نے گناہ کیے تھے، ذرا کم کیے تھے، ورنہ یہ آتا تو چوپایا بن کے آتا، کیڑا مکوڑا بن کے آتا۔ لیکن اب جو انسان بن کے آیا ہے تو آنا تو گناہ کا نتیجہ ہے، لیکن ذرا گناہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کم تھے، اس لیے اس کو انسانی روپ ملا ہے۔ اچھا، تو اس سلسلے سے نجات کیسے ہو؟ اپنے انسان اپنے کردار کو اتنا پاک کرے کہ اس سے ساری خامیاں دور ہو جائیں۔ جب یہ خامیاں دور ہو جائیں گی تو اس کی یہ آتما، یہ اس کی روح جو ہے وہ پرماتما بڑی روح کے ساتھ جا کے متصل ہو جائے گی۔ آواگون اس دن ختم ہوگا جب اس زندگی میں وہ برائی کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ ان کا فلسفہ ہے۔ یعنی جب تک ہم آ رہے ہیں گناہ کے نتیجے میں آ رہے ہیں۔ انسان بیچارہ اس دنیا میں آئے تو سر جھکا کے آئے، اس لیے کہ کسی گناہ کے نتیجے میں آ رہا ہے، کسی خطا کی حیثیت کے نتیجے میں آ رہا ہے، ایک گنہگار ہے جسے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ اسلام دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے انسانیت کے جھکی ہوئی گردن کو بلند کیا۔ تم کسی گناہ کے نتیجے میں یہاں نہیں آئے ہو، کوئی خطا بھگتنے کے لیے، سزا بھگتنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تو تمہیں دنیا کا حاکم و مختار بنا کے بھیج رہے ہیں۔ حاکم یہ دنیا میں سزا کے طور پہ نہیں آئے ہو، دنیا میں میرے نمائندے بن کے جا رہے ہو، میرے یوں سمجھو کہ جانشین بن کے جا رہے ہو۔ یہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اس خلافت کو جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اس کو معمولی چیز نہ سمجھنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جن کا کام محض عبادت کرتے رہنا تھا، جو رات دن میری بارگاہ میں تعظیم کے لیے کھڑے رہتے تھے، ان کی بھی تمنا ہے کہ کاش یہ مرتبہ ہمیں مل جائے، یہ اعزاز ہمیں مل جائے۔ جو دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، اس کو کہاں بھیج رہا ہے؟ سب ہمیں مل جائے۔ وہ جو شیطان انکار کر رہا ہے اس کو سجدہ کرنے سے، وہ اعتراف عظمت منصب انسانی کر رہا ہے کہ جس منصب پر انسان فائز ہو رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ اس کے لیے خدا کی اطاعت سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا منصب تمہیں عطا ہوا ہے، تم کسی گناہ کی پیداوار نہیں ہو، تم خطا کے طور پہ دنیا میں نہیں آئے ہو۔ اب دنیا میں اتنا بڑا منصب دے کے بھیجا ہے تو اب اس پروردگار عالم کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے، بلکہ پیدا نہیں کیا سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔
اب جناب والا اگر صرف اس آیت کے مفہوم کو سامنے رکھیے تو آپ کو تصور عصمت پوری طرح واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ یہ کہنا کہ ہم نے انسان کو نہیں خلق کیا، پیدا نہ کرتا یا نہیں کیا، جب تک یہ طے نہیں ہو گیا کہ اس کا مقصد تخلیق، اس کا دنیا میں جانے کا سبب میری اطاعت کرنا ہے، میری عبادت کرنا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر کوئی شے کسی مقصد کے لیے بنانے والا بنائے اور وہ شے اس مقصد کو پورا نہ کر سکے، اس مقصد کو پورا نہ کر سکے تو قصور شے کا نہیں ہوگا، بنانے والے کی کوتاہی ہوگی۔ اگر انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے، صرف اور صرف عبادت، مطلب یہ کہ زندگی میں وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں سے کوئی عمل اس کا اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہی صورت ہوگی نا عبادت الہی کی، ہر حالت میں عبادت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی عمل بھی منشاء الہی کے خلاف نہ ہو، کوئی عمل بھی حکم الہی کے خلاف نہ ہو۔ اب اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس مقام پہ آ جائے کہ جہاں اس کا کوئی عمل منشاء الہی کے خلاف نہ ہو۔ جب ہمیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ کوئی عمل منشاء الہی کے خلاف نہ ہو، تو منشاء الہی کے خلاف کوئی عمل نہ ہو تو اس کیفیت کو عصمت کہتے ہیں۔ گویا ہمیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم کوشش کرو کہ عصمت کا مقام تمہیں حاصل ہو جائے۔ انسان کا نصب العین مقام عصمت کا حصول ہے۔ ذرا فطرت انسانی دیکھیے، اگر عقلی دلیلوں پہ آؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ایک دو جملے کہہ کے میں اصل بات کی طرف آؤں کہ اگر فطرت انسانی کو دیکھیے تو پوری زندگی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کہ جہالت کی کمزوری دور ہو جائے۔ علم کے میدان میں ہم چاہتے ہیں کہ دن بدن ترقی کریں، کہ جو نہیں آتا وہ آ جائے، کوئی نقص نہ رہے ہماری معلومات میں، کوئی خرابی، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں مختلف شعبوں میں تو یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ ہم اتنے کامل ہو جائیں کہ اس کام کے اندر کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اگر کسی طبیب کی ضرورت ہو، مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہو، تو کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی نسخے میں زہر بھی لکھ دیا کرتا ہے، تو بتائیے اس کے پاس کوئی جائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کسی وقت قانونی مشورے کی ضرورت ہو تو ہم کسی کے پاس جانا چاہیں تو یہ پتہ چلے کہ ایک صاحب ویسے تو بڑے قابل ہیں، ان کو قانون بہت آتا ہے، لیکن عدالت میں جب پیش ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ میں کس کا وکیل ہوں، فریق مخالف کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ایسے وکیل کے پاس ہم جائیں گے؟ جہاں غلطی کا امکان ہو وہاں ہم جانے کو تیار نہیں۔ دنیا کے ہر شعبے میں تم معصوم ڈھونڈ رہے ہو۔ اب سوچئے کہ مسلمانوں کو کتنا بڑا اعزاز حاصل تھا کہ آج انسانیت کو اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہارے جھکے ہوئے سر کو اس تصور عصمت سے ایک مرتبہ سر اٹھانے کی اجازت مل گئی۔ تم فخر سے دنیا کی دوسری مخلوق کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑے ہو سکتے ہو۔ دیکھو اس کائنات میں صرف تم ہو جسے تھوڑا سا اختیار ملا ہے، یہ انسان ہے نا جس کو اختیار ملا ہے۔ ذرا تمہارے علاوہ جتنی مخلوق ہے کتنے گناہ کرتی ہے، کتنی گناہ کرتی ہے۔ آسمان پر چمکنے والا سورج کوئی خطا کرتا ہے، زمین سے اگنے والا درخت، یہ حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے، اللہ نے جس راستے پہ جس کو ڈال دیا ہے، کیا مجال کہ حکم الہی کی خلاف ورزی کر سکے؟ کوئی ہے جو نظام الہی سے باہر نکل جائے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا تابع ہے اور وہ ذرہ برابر بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اصطلاحاً ہم نہ کہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا، زمین معصوم، چاند سورج معصوم، یہ درخت و حجر و شجر معصوم، کائنات کا ہر وجود معصوم۔ اگر غیر معصوم ہے تو یہ انسان، جی وہ آسمان پر رہنے والے فرشتے معصوم، کہاں عصمت نہیں ہے؟
پوری کائنات میں ہر طرف عصمت ہے. جب ہر طرف عصمت ہے اور اس میں انسان غیر معصوم ہے تو کیا مطلب ہے کہ انسان حقیر ہے؟ اگر اتنی بڑی صفت کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ناقابل حصول ہے، ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے، ہم تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکیں، اگر یہ ہمارا تصور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان پتھروں سے حقیر کہ جو نظام قدرت کے پابند ہیں، ان درختوں سے حقیر کہ جو اللہ نے جن کو ہر گناہ سے پاک پیدا کیا ہے، اس زمین، سورج، چاند، ستاروں سب سے حقیر کہ جن کو اللہ نے اپنے نظام کا پابند کیا ہے اور کبھی کسی مرحلے پر بھی وہ حکم الہی کے خلاف نہیں کرتے. ساری کائنات تو اللہ کے حکم کی اتنی پابند ہو اور انسان جس کے لیے وہ کہے کہ کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کو سب پہ مکرم قرار دیا ہے، یہ کہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین اجزاء سے بنایا ہے، جس کی تخلیق کے اوپر وہ اپنے کو مبارکباد دے کہ کتنا مبارک ہے وہ ذات جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، جو اس کی تخلیق پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرے کہ دیکھو یہ ہے جس کے سر پر میں خلافت کا تاج رکھ رہا ہوں. کائنات کی ہر شے تو حکم الہی کی اتنی پابند کہ وہ زندگی میں کے کسی دور میں بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کا تصور نہ کر سکے، اور انسان کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں کوئی معصوم ہو جائے. جناب والا، یقیناً آپ کو اختیار ملا ہے اور اس اختیار کے تحت آپ کو خود عصمت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا گناہوں کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ صحیح نہ ہوتی کہ تم اپنے آپ کو برائی سے بچا لو، کوتاہی سے بچا لو. یہ تو انسان کا بہت بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے کہ اس کا گول اس مقام کو اچیو کرنا رکھا گیا کہ جہاں پہنچ کے معصوم ہو جاؤ. ابھی یہ بات ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کہ ہم بھی عصمت کے تصور کو محدود کر دیتے ہیں چند ہستیوں کے ساتھ. جی نہیں، وہ معصوم ہیں، وہ کامل ترین معصوم ہیں، ایسے معصوم کہ جن کو سند اللہ کی طرف سے سند عصمت ملی ہے. سند عصمت ملی ہے. سند عصمت بھی اس لیے ملی ہے کہ انہیں ہماری رہنمائی کرنی تھی، ہماری قیادت کرنی تھی. عصمت کے کچھ گوشے تو ایسے ہیں کہ جنہیں میں نگاہوں سے دیکھ سکتا ہوں، میں اپنے مشاہدے سے جان سکتا ہوں، لیکن عصمت کے کچھ گوشے ہیں جن کو میں نہیں جان سکتا. دیکھیے، سچ بولنا عصمت کا ایک پہلو تو ہوگا نا کہ صداقت ہوگی. جو معصوم ہوگا وہ سچا ہوگا. اب سچ کا پتہ کیسے چلے؟ کوئی واقعہ ہوا ہے، بیان کرنے والا اسی طرح بیان کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. جہاں واقعے کے مطابق بیان ہو اس بیان کو ہم سچ کہتے ہیں. اب قرآن مجید ایک جگہ ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ واقعہ بھی یقینی ہے، بیان کرنے والا اپنے لفظوں میں اس یقینی واقعے کو بیان کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے. سورہ منافقون شروع ہوتی ہے، ابتدا ہے، اے حبیب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم ہمارے رسول ہو. ان کے کہے ہوئے قول کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں دل اس کی تائید نہیں کر رہا. یہ دل میں تمہیں خدا کا رسول نہیں مانتے، زبان سے کہہ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اس سچ کو تو جان سکتے ہیں جو واقعے کے مطابق ہے، لیکن اس جھوٹ کو نہیں پہچان سکتے جو دلوں کے اندر چھپا ہو. تو اب ضروری ہے کہ عصمت کی گواہی میرے مشاہدے کی محتاج نہ ہو. عصمت صرف میرے مشاہدے کی پابند نہ ہو کہ ایک آدمی اچھا بھلا نظر آتا ہے، کوئی برائی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کہیں ہو، اس کا ظاہر کہیں ہو. پھر میں نے کتنا ظاہر اس کا دیکھا ہوگا، چند لمحات دیکھے ہوں گے نا، اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کوئی معصوم ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ نے ہمارے گناہوں سے بچنے کے مرحلے کے فیصلے کو کہ یہ گناہ سے بچا یا نہیں، اس کو تو اپنے ہاتھ میں رکھا کہ قیامت کے دن آؤ گے تو ہم تمہارے عمل تمہارے سامنے رکھ دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا تم کہاں گناہ سے بچے اور کہاں سے نہیں بچے. لیکن جن کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیج رہا تھا ضروری تھا کہ اس کی تصدیق کر کے بھیجے کہ اس کی عصمت کی گواہی میں دیتا ہوں، یہ معصوم ہیں.
اب جناب والا اگر آیہ تطہیر قرآن مجید کی عبداللہ ابن سبا کے ظہور کے بعد نازل ہوئی ہوتی تو ہم کہتے کہ طہارت کی خبر اس نے پہنچائی ہے، لیکن اگر آیہ تطہیر حیات رسالت میں آ چکی ہے تو اب ہم سے کیسے کہتے ہو کہ یہ تصور عصمت انہوں نے عبداللہ ابن سبا سے سیکھا ہے؟ یہ آیہ تطہیر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بڑی مشکل ہے، ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ مسلمان جہاں کوئی منصب دیکھتے ہیں، عہدہ دیکھتے ہیں، فوراً کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ جناب والا اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اس کی کنڈیشنز ہیں، کیا آپ وہ کنڈیشنز پوری کرتے ہیں؟ وہاں پہ پہنچ کے خاموش ہو جائیں گے۔ آیہ تطہیر دیکھی، ان کا صاحب یہ تو ازواج رسول کے تذکرے کے اندر موجود ہے، تو اس لیے ازواج رسول اہل بیت ہیں اور یہ آیہ تطہیر ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جناب والا ہوئی ہوگی نازل، ہمیں کوئی اگر قرآن مجید کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس سے انکار کرنے والے کون؟ لیکن پہلے یہ تو طے کر لیجئے کہ آیہ تطہیر کا تقاضا کیا ہے، اس آیہ تطہیر کے معنی کیا ہیں، معنی کا تعین کر لیجئے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیجئے گا کہ اس میں ازواج آتی ہیں یا نہیں آتی۔ افراد کا انتخاب بعد میں کریں گے، ہمارے پاس ایک ترازو ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، پہلے اس اسٹینڈرڈ کا طے کر لیجئے کہ یہ وزن کتنا ہے۔ اس وزن پر آپ کا پیش کردہ وزن پورا اترتا ہے تو بسم اللہ، نہیں پورا اترتا تو ختم کر دیجئے۔ اب بڑی مشکل یہ ہے کہ اس پر کوئی غور نہیں کرتا، یہ بحث جاری رہتی۔ جب کبھی آپ آیہ تطہیر پڑھیں گے تو فوراً آواز آئے گی یہ تو ازواج کے لیے ہے، موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ بذات خود ایک بڑا دلچسپ اور تفصیلی موضوع ہے۔ لیکن صرف اتنی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس آیہ تطہیر میں ایک بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، انما یرید اللہ لیذھب، ہم نے تمام برائیوں سے تمہیں پاک رکھا ہے، تمہیں پاک رکھا ہے، اور وہ یطہرکم تطہیرا، صرف اتنا نہیں کہ ہم نے تمہیں پاک کیا، بلکہ ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہو سکتا ہے، یعنی اس سے زیادہ پاکیزگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اور آپ نہیں کر رہے۔ میں اور آپ کہہ رہے ہوتے تو شاید مطلب یہ ہوتا ہے اتنی مرتبہ پانی بہا دیا جی یہ پاک ہو گیا۔ اللہ جب کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کیا ہے ایسے جیسے کوئی طاہر ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس معیار پہ پاک کیا ہے۔ وہ پاکیزگی کا کوئی نجاست کا قریب سے گزر تک ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ معیار ہے تو ظاہر ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان میں نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی خامی ہے، نہ کوتاہی ہے، نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، کسی اعتبار سے بھی وہ کسی جرم کے مرتکب نہیں، یہی لوگ معصوم ہیں۔ جی اب پہلے اس عصمت کو مان لیجئے، پھر دیکھ لیجئے کہ جن کو آپ معصوم کہنا چاہ رہے ہیں، اہل بیت کہنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ معصوم ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ پہلے آپ نے آدمی منتخب کر لیے کہ اس میں ازواج شامل ہیں، پھر ازواج کا کردار دیکھا، پھر کہا یہ تو معصوم ہو نہیں سکتی، تو اب اس آیت کے معنی کی طرف توجہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہی ہے اور آپ کیا پیش کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں آیت کو، اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان سے ہر برائی کو دور کر دیا ہے یا ہم نے ان کو ایسے پاک کر دیا ہے۔ بھئی اللہ کئی مرتبہ اپنے منشا کا اظہار کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے نماز قائم کرو، تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم سب نماز پڑھنے لگیں گے، بہت سے انسان پڑھیں گے، بہت سے نہیں پڑھیں گے، نافرمانی کی گنجائش ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اپنی منشا کا اظہار ہے کہ اے رسول کی بیویوں، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے سے ہر برائی کو اپنے قریب نہ آنے دو اور ایسے پاک ہو جاؤ جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ یہ چاہتے ہیں، یہ رسول کی بیویوں سے چاہتے ہیں، تو جناب والا پھر آیہ تطہیر میں بیویوں سے خطاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ دوسرے تمام دنیا کی عورتوں سے چاہتا ہے کہ وہ برائیوں کے قریب بھی جائیں اور ان کو پاک ہونے کی ضرورت بھی نہیں؟ پتہ نہیں بات شاید واضح نہیں ہوئی۔ بھئی اگر تقاضۂ تحریر ہے، وہ تقاضۂ تطہیر ہے اس حوالے سے کہ ایسے پاک ہو جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ،
برائیوں سے بچ جاؤ چاہتا ہے، تو اگر صرف یہ بیویوں سے چاہتا ہے، اہل بیت سے خطاب ہے نا، اور اہل بیت سے مراد بقول آپ کی بیویاں ہیں، تو بیویوں سے چاہتا ہے تو باقی خلق خدا سے کیا نہیں چاہتا؟ اور اگر بیویوں کی تخصیص یہ سوچ کے کہ بھئی ذرا یہ خاص طبقہ ہے تو ان سے ذرا بات کر لی جائے، دوسری دنیا ان کو دیکھ کے ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گی، تو اس میں پھر بیویوں کے لیے فخر کی کون سی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تو بیویوں کی شان میں نازل کی ہے؟ ایک طرف اس کو فخر بھی بتا رہے ہو، دوسری طرف کہہ رہے ہو اس میں کچھ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کیسی ہیں، یہ کہا گیا ایسی ہو جائیں۔ اگر ایسی ہو جائیں تو ایسی کون سی بات ہے جس کے اوپر ناز کوئی کرے؟ بھئی یہ تو ثابت نہیں ہوا نا کہ خواہش کی گئی ہے، کسی سے چیز مانگی گئی ہے تو اس نے دے بھی دی ہے جی۔ اور اگر ایسی ہو جاتی جیسے اللہ کہہ رہا ہے تو کم از کم آپ کے عقیدے میں امہات المومنین بھی معصوم ہوتی، یعنی اگر وہ گناہوں سے بچ جاتی اور برائی ان کے قریب نہ آتی تو آپ ان کو معصوم مانتے۔ نہیں، آپ طلب کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس آیت کا مرتبہ ہے بہت بڑا، لیکن ایک طرف جن کے ایسا نہیں ہے کہ اس مرتبے کے برابر آ سکے، ہر چند کے اب اس آیت میں کہاں کہا گیا کہ تم ایسے ہو جاؤ؟ اب جو تھوڑی سی بھی عربی سے واقف ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم من الرجس، یہ اللہ کا ارادہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ برائی کو دور رکھے، اور وَيَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے جی۔ چلیے ترجمہ یوں کر دوں کہ اللہ تمہیں اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے جی۔ فیوچر میں بات کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں چاہے پاسٹ کی بات ہو کہ ہو چکا ہے یا یہ کہ ہوگا، دونوں اعتبار سے یہ دونوں کام جو ہیں وہ اللہ اپنی ذمہ داری قرار دے رہا ہے۔ جب کہتا ہے نماز پڑھو تو آپ سے کہتا ہے تم پڑھو، روزہ تم پہ فرض کیا ہے، تم پہ فرض کیا ہے، اللہ فرض کر رہا ہے کہ رکھنا تمہیں ہوگا۔ اللہ تمہاری جگہ روزے نہیں رکھے گا، اللہ تمہاری جگہ نماز نہیں پڑھے گا۔ جب وہ کام تم سے ڈیمانڈ کرے گا تو کہے گا کہ تم یہ کرو۔ یہاں کہہ رہا تم سے نہیں کہہ رہا، اہل بیت سے نہیں کہہ رہا کہ تم پاک ہو جاؤ، تم سے دور رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے آئے تطہیر نے ہمیں پاکیزگی کا ایک تصور دیا، ایسا تصور کہ جہاں کوئی برائی قریب نہیں۔ یہی عصمت کا وہ تصور تھا کہ جو ہم نے قیادت اور رہنمائی کے لیے، امامت کے لیے، امامت کی جتنی صورتیں ہوں، ہدایت کی جتنی صورتیں ہوں، وہ امامت ہو، وہ رسالت ہو، وہ نبوت ہو، ہر ایک کے لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ وہاں پر ایسی طہارت ہونی چاہیے کہ کوئی برائی ان کے قریب نہ آ سکے۔ یہ عصمت کا تصور قرآن کا دیا ہوا ہے، اس میں کسی عبداللہ ابن سبا نامی شخصیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ ایک مقام نہیں تھا، جن لوگوں کی عصمت کی اس نے بات کی، بار بار اس عصمت کا اعادہ کیا، حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی۔ کوئی شرط نہیں لگائی کب کرو کب نہ کرو۔ جیسے اللہ کی اطاعت غیر مشروط، ویسے ہی رسول اور اولی الامر کی اطاعت غیر مشروط۔ دیکھیے یہ تین اطاعتیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، یہ خلاف عقل ہوگا یہ اعلان کرنا، اللاجیکل بات ہوگی اگر تینوں میں ذرہ برابر بھی اختلاف ہو جائے۔ بھئی میں کہہ رہا ہوں ان کا بھی کہنا مانیے، ان کا بھی کہنا مانیے، ان کا بھی کہنا مانیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مشرق کو چلنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مغرب کو چلنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں دونوں سمتیں نہیں، شمال کو چلنا ہے۔ ایسی صورت میں تینوں کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟
یہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب تینوں میں اتنی سنکرونائزیشن ہو کہ خدا کہے تو اس کی بھی مانو تب بھی وہی کام ہو، رسول کہے تب بھی وہی کام ہو، اور اولی الامر کہے تب بھی وہی کام ہو، تبھی ممکن ہے نا۔ جب یہ اطاعت کا حکم غیر مشروط طور پہ دیا جائے گا، ہمارے بھائی صاحبان ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے آگے بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی، جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دے۔ یہ جو تم نے اضافہ کیا جب تک وہ حکم خدا کے مطابق حکم دے، یہ تم کہاں سے لائے؟ قرآن تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ جب بغیر شرط کے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ویسے ہی رسول کا حکم، جیسے رسول کا حکم ویسے ہی اولی الامر کا حکم۔ اور جب کسی مخلوق کے فرد کا حکم حکم الہی کے برابر ہو جائے، یعنی جو خدا کہتا ہے وہی یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہی خدا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مقام عصمت پہ فائز ہے۔ اگر کوئی آیت قرآنی دوسری نہ ہوتی تو محض یہ حکم اطاعت بتا رہا تھا کہ جن کے ذمے دین کی طرف سے قیادت سپرد ہو رہی ہے ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ عصمت کا تصور قرآن خود ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو معصوم ہونا چاہیے جس کو یہ فریضہ سونپا جائے، اور پھر عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ کیا تم نے آل عمران کی آیہ مباہلہ نہیں پڑھی کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں؟ بنو نجران سے ساری گفتگو ہو چکی، وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں۔ ابھی آپ نے عید غدیر کیا ہوگا تو اس کے بعد عید مباہلہ بھی ہوئی ہوگی 24 ذی الحجہ کو، تو اس میں یہ واقعات تفصیل سے سنے ہوں گے۔ وہ مناظرے کے بعد ایک مقام آیا کہ اللہ نے کہا کہ اے حبیب، ان کے سامنے علم تو سارا بیان ہو چکا، اب ان سے کہو کہ آئیں ایک روحانیت کی لڑائی ہو جائے، اور اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کی جائے اللہ کی۔ مقصد کیا ہے؟ جھوٹے پہ لعنت کرنا۔ کس چیز میں جھوٹا؟ کس چیز میں جھوٹا؟ بھئی عقیدہ خدا میں جھوٹے ہیں ان پہ لعنت، عقیدہ نبوت میں جھوٹے ہیں اس پہ لعنت، یا دین کے کسی اور شعبے میں جھوٹے ہیں، یا زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے اس پہ لعنت۔ چونکہ کوئی شرط نہیں رکھی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کا جھوٹا ہو اس لعنت کی زد میں آ جائے گا۔ اب اس لعنت کرنے کا حق صرف اس کو ہے کہ یہ لعنت پلٹ کر اس پہ نہ آنے پائے۔ زندگی میں اس سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلا ہو کہ جو خلاف حقیقت ہو، خلاف صداقت ہو، ورنہ اگر سچا نہ ہوا تو وہ لعنت پہلے تو اس کی طرف آئے گی کہ جو لعنت بھیج رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر رسول چند لوگوں کا انتخاب کریں تو گویا یہ انتخاب اس لیے نہیں ہو رہا کہ آج صرف ان چند لوگوں سے مقابلہ مقصود ہے، وہ مقابلہ تو ہوا ہی نہیں، انہوں نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، واک اوور دے دیا۔ کھیل کے میدان میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، وہ انہوں نے تو واک اوور دے دیا، ان کے وہ مقابلے میں نہیں آئے۔ لیکن اس کے باوجود رسول نے پورا اہتمام کیا کہ وہ جماعت لے کے گئے کہ جو اس میں آج پہ پوری اترتی تھی۔ اچھا، اب جماعت کو بھی کس طرح سے لے کے گئے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ندعو ابنانا و ابناکم، اپنے تمام لڑکوں کو لے آؤ جتنے ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنے سب لڑکوں کو لے آتے ہیں۔ نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنے عورتوں کو لے آتے ہیں۔ انفسنا و انفسکم، وہ تم اپنے مردوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے مانگے بھی جتنے ہو سکیں، اور رسول سے بھی کہا جتنے لے جا سکو۔ پلورل کی فارم میں سارے لفظ ہیں، جتنے لڑکے ممکن ہے لا سکتے ہو، جتنی عورتیں ممکن ہے لا سکتے ہو، جتنے مرد ممکن ہے لا سکتے ہو۔ کرنا کیا ہے؟ جھوٹے پہ لعنت کرنی ہے۔
اب یہ رسول پر فرض ہو جاتا ہے کہ پوری انسانیت پہ نظر ڈال کے جہاں جہاں وہ شخصیتیں مل سکیں جن کی لعنت ان پر نہ پلٹ سکتی ہو، ان سب کو لے کے جائیں، اس لیے کہ خدا نے کھلی چھٹی دی ہے۔ اور اب رسول انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی اور بیشتر زبانوں میں دو ہی فارم ہوتی ہیں، یا تو سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے، واحد یا جمع۔ عربی میں 3 فارم ہوتی ہیں، یا واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے، یعنی وہ 2 کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یا پھر جمع ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے جو دعوت دی ہے کہا کہ سارے، یعنی جمع کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ رسول لے کے جا رہے ہیں تو تمام تو سنگولر ہیں، ایک جگہ ذرا بڑھایا بھی تو تثنیہ تک بات گئی، پلورل وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب نانا میں 2 بیٹے لے کے گئے، نسانہ میں 1 خاتون گئی، انفسنا میں 1 مرد گیا۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اجازت دی ہے جتنے ہو سکیں لے آؤ؟ اور پروردگارہ تجھے اپنے رسول کے پیمانہ نظر کا اندازہ تھا کہ کتنے لے کے جائے گا، تو تو نے یہ جمع کسی کا استعمال ہی کیوں کیا؟ تو رسول کہ اگر اللہ نے جمع کہا ہے اور جمع میں نہ لے کے جاؤں تو نافرمانی ہوتی، لیکن میں کیا کروں کہ اس صفحہ ہستی پر ان کے علاوہ کوئی ایسا مل ہی نہیں سکا کہ جو کفر کے اوپر لعنت بھیجے تو وہ لعنت پلٹ کے اس کے اوپر نہ آئے۔ اب جب تک آیا مباہلہ موجود ہے، یا تو یہ کہو کہ یہ عبداللہ ابن سبا کے بعد نازل ہوئی، آیا تطہیر عبداللہ ابن سبا کے بعد نازل ہوئی، حکم اطاعت عبداللہ ابن سبا کے بعد نازل ہوا، تب تو شاید تمہاری بات کو کوئی توجہ دی جا سکے۔ یہ تو قرآن مجید کے احکامات ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کا نام کا کوئی وجود نہیں تھا کہ جس وقت قرآن نازل ہو چکا ہے۔ تو اگر عصمت کا تصور کا کوئی قصوروار ہے تو وہ قرآن ہے، کوئی اور شخص نہیں۔ اب میں نے کہا تھا کہ یہ تو انسانیت کا مقصود ہے، اللہ تو آپ سے، ہم سے چاہتا ہے معصوم ہو جاؤ۔ اب ذہن میں خیال آئے گا کہ یعنی گویا میں سمجھ رہا ہوں کہ انسان ترقی کر کے ان کے مقام تک پہنچ سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے، تو وہ بھی اس مقام تک پہنچنے سے پہلے تو گنہگار زندگی ہوگی نا۔ وہ لمحہ تو ہماری پتہ نہیں کتنی اسٹرگلز کے نتیجے میں آئے گا، اور یہ وہ معصوم ہیں کہ جب آنکھ کھولی ہے تو عصمت کی گود میں کھولی ہے، اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو غیر معصوم لمحہ گزرا ہو۔ اور پھر ہماری عصمت جو ہے وہ محتاج ہوگی لوگوں کی گواہیوں کی۔ ان کی عصمت کسی آدمی کی گواہی کے محتاج نہیں ہے، ان کی عصمت کی گواہی پروردگار عالم دیتا ہے۔ تو ہمارا عصمت کے مقام تک جانا ان کے مقام کی توہین نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ بعد میں کہا جائے کہ کل انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم میں سے جو چاہے معصوم بن سکتا ہے۔ نہیں، امامت کا بنیادی فریضہ یہ ہے، امام کی اصل ذمہ داری یہ ہے۔ دیکھیے نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ تو کیا ہم نے صرف نامن کلیچر تبدیل کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہی کام امام کر رہا ہے؟ جی نہیں، ہدایت کی حد تک تو جو نبی ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت یہ بھی کر رہا ہے، لیکن ہدایت کی مختلف صورتیں۔ بھئی یہ بھی ہدایت ہے کہ کسی صاحب نے کہا کہ جی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ کس روٹ سے جانا ہوگا۔ آپ نے کمپیوٹر پہ بیٹھے پورا راستہ نکالا، ایک چٹ تیار کی اور دے دی، اس راستے سے چلے جاؤ۔ اور ہدایت کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ کسی صاحب نے کہا جی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ نے کہا کہ اچھا یہ میری گاڑی پہ بیٹھیے،
میں وہاں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. منزل کا پتہ دونوں نے بتایا, لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو فرق ہے نا. بس یہیں سے سمجھ لیجئے, نبی کا کام نسخہ لکھ کے دے دینا ہے, امام کا کام اس نسخے پہ عمل کروا دینا ہے. اور واضح کر دوں 2-4 لفظوں میں, نبی کا کام کیا ہے؟ نبی ہے, اس کے لفظی معنی خبر دینے والا. چنانچہ جو عربی چینل سے جو خبریں آتی ہیں, انباء جمع ہے خبر کی, نبا کہتے ہیں خبر کو. سورہ نبا بھی ہے قرآن مجید میں, خبر کی سورہ. انباء اس کی جمع ہے, یعنی خبریں. اور نبی ہے خبر دینے والا. اب نبی کون سی خبریں دیتا ہے؟ عالم بالا کی وہ باتیں جو انسان اپنی کوششوں کے باوجود کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں. ہم لاکھ کوشش کریں, ہمارے حواس خمسہ, ہماری جو 5 سینسز ہیں, کتنی ہی اسمارٹ کیوں نہ ہو, لیکن وہ جنت کے متعلق کچھ نہیں جان سکتی, دوزخ کو نہیں جان سکتی, پل صراط کو نہیں جان سکتی, آخرت کو نہیں جان سکتی. یہ سب کوئی خبر دینے والا خبر دے گا. انسانیت کے کردار کی تعمیر کے لیے جتنی خبریں درکار ہیں ان کو پہنچانا نبی کا کام. ٹھیک, ان خبروں کو پہنچا دینا کافی نہیں ہے. اب یہ تو بتا دیا کہ جنت ہے, دوزخ ہے, لیکن جنت میں پہنچنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا, دوزخ میں سے بچنے کی کوئی صورت بھی ہوگی. اس صورت کو بتانا رسول کا کام ہے, جو آ کے ہی بتاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو. جس چیز کو ہم شریعت کہتے ہیں نا, شریعت کیا ہے؟ ڈوز اور ڈونٹس کا مجموعہ ہے نا. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور یہ حلال اور یہ حرام کا بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حلال کو اختیار کرو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے, حرام سے بچو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے. دوزخ سے بچنے کا طریقہ, جنت تک پہنچنے کا طریقہ بتانا رسول کا کام. اب جب تک خبریں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری تھیں, انسانیت کے کردار بنانے کے لیے ضروری تھیں, جب تک ان کی آخری خبر نہ آئے اس وقت تک نبی کی ضرورت ہے. جس دن آخری خبر بھی آ جائے اب نبی کی ضرورت نہیں. جس دن اللہ کی طرف سے کوئی قانون باقی ہے اس وقت تک نبی رسول کی ضرورت باقی ہے. جب آخری قانون آ جائے کہ اب اس کے بعد کسی مزید قانون کی ضرورت نہیں تو اب رسول کی ضرورت نہیں. اب جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا, تو اب اس کا مطلب ہے خبریں بھی ساری آ گئیں, اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اب تمام قانون بھی آ گیا, رسول کی ضرورت نہیں ہوگی. چنانچہ حضور کی ذات خاتم النبیین بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے. یہ دو کام تو ختم ہو گئے. انفارمیشن جتنی آنی تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب کیا مسئلہ باقی ہے؟ اب اس نے بتا دیا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. رسول کی حیثیت سے بتا دیا کہ جنت میں کیسے جانا ہے اور دوزخ سے کیسے بچنا ہے. بتانے کی حد تک بتا دیا. اب کوئی تو ہو جو اس راستے پہ چلا کے دکھائے. اب ہدایت کی تیسری فارم سامنے آئی. وہ نبوت بھی ہدایت تھی, وہ ایک فارم تھی. رسالت دوسری فارم تھی. اب تیسری فارم آئی. یہ تیسری فارم کو مختصر لفظوں میں یوں بیان کروں کہ نبی اور رسول کا کام یہ تھا کہ وہاں سے ہم تک وہ سارے احکامات پہنچائے, خبریں پہنچائے. جو کچھ وہاں سے ہمارے لیے آ سکتا تھا اس کو لانا نبی اور رسول کا کام, اور اس انسان کو وہاں تک لے جانے کے قابل بنانا امام کا کام. اب وہاں جانے کے قابل ہونا ہے, اور وہ کمال کی وہ منزل ہے کہ جہاں عیب کی گنجائش نہیں, تو اپنے عیبوں کو کم کرو. یہ ہر لمحے جو دعا ہے, ہر نماز میں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دعا ہے قربتاً اللہ. یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ قربتاً اللہ.
روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے کوئی اس وقت 2 میل کا فاصلہ ہے، اسے کم کر کے 1.5 میل کرنا ہے، 1 میل کرنا ہے، فٹوں میں یہ پیمائش ہوگی۔ یہ قربت کن معنوں میں؟ یہ فاصلہ وہ فاصلہ نہیں جو فٹوں میں ناپا جا سکے، انچز میں یا میٹرز میں ناپا جا سکے۔ یہ فاصلہ ہے، اب مثالوں اور تشبیہات میں جاؤں گا تو دیر لگے گی، صاحب فہم مجمع ہے، ایک جملے میں بات کہی جا سکتی ہے۔ یہ فاصلہ ہے 2 آدمی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بظاہر دونوں کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کی تعداد بھی ایک جیسی ہے، 2 ہاتھ 2 ہاتھ، 2 پیر 2 پیر، 2 آنکھیں 2 آنکھیں، سب کچھ ایک جیسا، لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو 2 ایک جیسے انسان بیٹھے ہیں۔ کسی دوسرے نے کہا ایک جیسے؟ تمہیں نہیں معلوم ان میں کتنا فرق ہے؟ یہ انتہائی شریف اور نیک آدمی، وہ انتہائی بدمعاش آدمی، اس کے کرتوت کچھ، ان کے کرتوت کچھ، ساتھ بیٹھے ہیں، ایک جیسے ظاہر رکھتے ہیں، اس کے باوجود اتنا فاصلہ ہے کہ کہاں وہ کہاں یہ۔ یہ فاصلہ کیا ہے؟ یہ فاصلہ وہ نہیں ہے کہ جس کو فٹوں میں ناپا جائے، یہ فاصلہ کمال اور عیب کا فاصلہ ہے۔ ایک طرف کمال ہے، دوسری طرف عیب ہے۔ اللہ وہ عین کمال ہے کہ جہاں عیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم سراپا عیب ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قربتاً للہ نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں پروردگارا ہمیں عیب کم ہمارے ہو جائیں، ہم تجھ سے قریب ہو جائیں۔ جتنے عیب کم ہوتے جائیں گے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، لیکن جب اس کے سامنے پہنچنا ہے تو عیب بالکل جھڑ جائیں گے، تبھی وہاں پہنچیں گے۔ اب وہ جیسے کم ہو، معلوم ہے کہ شاید یہ پوری طرح سے اپنے عیب کم نہ کر سکے، تو ایک نسخہ بھی بتا دیا گیا کہ زبان رسالت سے ارشاد ہوا کہ ایک طریقہ ہم بتا دیتے ہیں جس سے تمہارے عیب یوں ختم ہوں گے کہ جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ویسے ہی تمہارے گناہوں کو ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، وہ بھی جل کے خاک ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیا طریقہ ہے؟ دل میں محبت علی کا چراغ روشن کر لو، گناہ جھڑتے چلے جائیں گے۔ بس جناب والا، قربت الہی کا حقیقی مقام وہی ہے کہ جہاں انسان گناہوں کی دنیا سے نکل کر مقام عصمت پہ فائز ہو جائے۔ مقام عصمت، جو سوچو منشاء الہی کے مطابق سوچو، جو کرو منشاء الہی کے مطابق کرو، جو کہو منشاء الہی کے مطابق کہو، یہ مقام ہوگا کہ جہاں انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اب گناہ سے رشتہ نہیں۔ کیا ممکن ہے یہ منزل؟ کیا ممکن ہے یہ منزل؟ ایک آواز آئے گی، آؤ میں اس کو ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ممکن ہے کہ نہیں۔ وہ جس کا کام راستہ بتانا تھا، جس کا کام ہدایت دینا تھا، جس کا کام رہنمائی کرنا تھا، ایک دن انسانیت سے اس نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو سامنے بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میرا کام ہے ہدایت دینا، لیکن آج میں ہدایت نہیں دوں گا، میری یہ پوزیشن منسوخ، اب میں ہادی نہیں ہوں تمہارا۔ دیکھو تمہارے فیصلے کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں وہ بھی میں دور کرتا ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کے میرے پاس آئے ہو تو میں بیعت اٹھاتا ہوں، تمہاری گردن سے بیعت اٹھاتا ہوں۔ دیکھیے انسان پر کون کون سے پریشر ہوتے ہیں جس کے تحت وہ کام نہیں کرتا جو کرنا چاہتا ہے۔ ایک پریشر تو ہوتا ہے قانون کا،
آپ کا دل چاہ رہا ہے مجھے جہاں جانا ہے، مجلس میں پہنچنا ہے، دیر ہو رہی ہے، مجلس شروع ہو چکی ہوگی، تو اب کوشش یہ ہے کہ ہم تیزی سے گزر جائیں. اتنے میں سرخ بتی نظر آئی، آپ کھڑے ہو گئے. دل تو چاہ رہا ہے کہ چلے جائیں، لیکن کیا کریں کہ قانون کہہ رہا ہے نہیں یہاں تمہیں رکنا ہے. تو اب جو کچھ کر رہے ہیں مرضی کے خلاف کر رہے ہیں نا. کس چیز کے احترام میں؟ قانون کے احترام میں. کہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی جذبہ بیچ میں آڑے آ جاتا ہے. مثلا بہت سے ذرائع آمدنی ایسے ہیں کہ جن کو میں جائز نہیں سمجھتا، لیکن کیا کروں، بچوں کی ضرورتیں ہیں، بیوی کی فرمائشیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے وسائل چاہیے، تو چلو بھائی آج ان کی خاطر ناجائز کر لیتے ہیں. بہت سے رشوت لینے والے شاید رشوت لینے کا یہی جواز پیش کریں کہ کیا کروں، ان بچوں کی ضروریات نے تنگ کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے رشوت لے رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات جذباتی تقاضے وہ کچھ کروا دیتے ہیں جو انسان نہیں کرنا چاہتا. پھر بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کہے گا کہ کتنا بد اخلاق انسان تھا، اس کا اخلاق کتنا خراب ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے. دل نہیں چاہتا تھا وہ کام کرنے کو، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا والوں کی زبان بند کرنی ہے، یہ اعتراض کریں گے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا کام کرنے کا، لیکن ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں 10 آدمی وہ کام کر رہے ہیں، تو میں 11واں نہیں کروں گا تو دنیا کہے گی کہ جناب دیکھیے ہم نے تو کیا اور یہ صاحب پیچھے رہ گئے. تو اب یہاں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، یعنی حالات کا تقاضا ہو جاتا ہے. انسان کبھی قانون سے مجبور ہو جاتا ہے، انسان کبھی جذبات سے مجبور ہو جاتا ہے، انسان کبھی اخلاق سے مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کبھی حالات سے مجبور ہو جاتا ہے. امام حسین نے انسانیت کی ایک جماعت کو جمع کیا، اس کے سامنے خطبہ دیا. خطبے کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. پھر کہا کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہاں آ کر مجھے بچا لو گے تو تم مجھے بچا نہیں سکو گے. اگر میں چیونٹی کے سوراخ میں بھی چھپا تو وہاں یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور تم اگر جانا چاہو گے تو کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا. پھر فرمایا کہ دیکھو اگر یوں جاتے ہوئے تم ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہو کہ دنیا والوں کو کیا جواب دو گے، تو میرے عزیزوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اچھا یوں جاتے ہوئے کوئی پسو پیش محسوس کر رہے ہو تو لو میں جلتا ہوا چراغ بجھا دیتا ہوں. اگر غور کیجئے 4 ممکن پریشر تھے جو انسان کو اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے پہ آمادہ کرتے. آج وہ چاروں پریشر حسین ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں. بیعت اٹھائی تو قانون کا پریشر ختم کر دیا. جب یہ کہا کہ میرے عزیز کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ تو اخلاق کا پریشر ختم کر دیا. جب یہ فرمایا کہ میں بچ نہیں سکوں گا، جذبات کا پریشر ختم کر دیا. جب جلتے چراغ کو بجھایا تو حالات کے پریشر کو ختم کر دیا. آج کائنات کا آزاد ترین انسان ہے کربلا میں، اس پر کوئی دباؤ نہیں. اب اگر یہ انسان وہی فیصلہ کرے جو معصوم کا فیصلہ ہے تو آج یہ عام انسان نہیں ہے، مقام عصمت پہ فائز انسان ہے. یہ کمال بشریت کی منزل تھی جو کربلا میں نظر آئی. بس سامعین محترم، یہ عصمت صغرا کے مرقع تھے جنہوں نے ترقی کر کے مقام عصمت حاصل کیا ہے. یہ امتحان گاہ تھی جہاں انسانیت اپنا امتحان دے رہی تھی اور سرخرو ہو کے نکلی. یہ جو آج پردہ غیبت میں امامت ہے، یہ اسی دن کا نتیجہ ہے کہ انسان تو نے اپنے کو اس بات کا اہل ثابت کر دیا ہے کہ اگر امامت پردہ غیبت میں بھی بیٹھ جائے تو تو نظام کائنات کو چلا سکتا ہے. کربلا کے لوگوں نے انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. بس جب یہ فخر تقسیم ہو رہا تھا، جب یہ کامل ترین افراد تیار ہو رہے تھے، اس مرحلے پر جتنی دیر میں چراغ گل رہا ہے وہاں موجود ہر فرد کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور تھا کہ ابھی چراغ جلے گا تو مجھے کیا کرنا ہے. عباس اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں مجھے کیا کہنا ہے. حبیب ابن مظاہر اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں مجھے کیا جواب دینا ہے. اس عالم میں ایک بچہ 13 سال کا سن وہ سب کے پیچھے کھڑا ہوا سن رہا تھا خطبے کو. جب چراغ جلا
تو ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہ آگے کون کون بیٹھا ہے. دیکھا چچا عباس بیٹھے ہیں، بھائی علی اکبر بیٹھے ہیں، حسین کے اصحاب میں حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہیں، مسلم ابن اوسجہ جیسے صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اس منظر کو دیکھا، کچھ خیال آیا، سر جھکا کے خاموشی سے اپنے ماں کے خیمے میں آیا. اماں، جب ہم کربلا آئے تھے، یہاں آئے تھے، تو آپ نے 2-3 دفعے بتایا کہ یہاں نزدیک ہی کہیں نجف کی بستی ہے. اماں مجھے نجف کا راستہ بتا دیجیے، نجف کا راستہ بتا دیجیے. مسئلہ کیا ہے؟ بچے کے ذہن میں الجھن ہے، بچے کے ذہن میں الجھن ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں عباس تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، حبیب ابن مظاہر چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں. یہی تو خطبے میں کہا گیا ہے نا. اب وہ بچہ سوچ رہا ہے کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ حسین کے مشن کو، اگر تم چلے جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کہہ رہے ہیں حسین. تو اس نے سوچا کہ جس کے لیے عباس کو بھیجا جا رہا ہے، علی اکبر کو بھیجا جا رہا ہے، مسلم نے اوسجہ کو بھیجا جا رہا ہے، اس مشن کے لیے میری کیا حیثیت ہے؟ میں بھی رد ہو جاؤں گا. تو ماں سے پوچھا ماں وہ نجف کی بستی کہاں ہے؟ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں اس وقت کیوں پوچھ رہے ہو؟ قاسم نے کہا چچا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، سب سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. اب میں جاؤں گا اور دادا کی بارگاہ میں فریاد کروں گا کہ جب موقع تھا کہ میں خدمت کر سکتا چچا کی، تو چچا نے میری خدمت سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ ماں کو خیال آیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا بیٹے میں نے تجھے بڑی محنتوں سے پالا ہے، بڑی محبتوں سے پالا ہے، تو ذرا اپنے چچا کی پوری بات تو سن لیتا، غالباً تو نے صحیح سنا نہیں. میں نہیں سمجھتی کہ میری محنت ضائع چلی جائے گی. آؤ چلو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے تجھے اجازت نہیں ملتی. لے کے آئی کہاں؟ زینب کے پاس. شہزادی میرے بچے کو دولہا بنا دو، دولہا بنا دو. بھابھی ہاں میں چاہتی ہوں میرے بچے کی شادی ہو جائے. کس سے شادی ہو جائے؟ میں چاہتا ہوں شہادت سے اس کا رشتہ ہو جائے، اس کا رشتہ شہادت سے جوڑ دو. زینب سمجھ گئی، کہا بھابھی آپ زحمت نہ کریں، قاسم کو بھیجیں، جا کے حسین سے خود پوچھ لے کہ کل کے شہیدوں میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں. قاسم گیا. اب حسین اپنے احباب کی محفل کو منتشر کر چکے ہیں، اب احباب کو یہ سند دے چکے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے عطا ہوئے کسی نبی کسی امام کو عطا نہیں ہوئے. اس کے بعد اپنے خیمے میں جا کے مصروف عبادت ہیں، وہ مصروف عبادت ہیں. قاسم جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا. حسین مصلی پہ عبادت کر رہے ہیں. اب دنیا و مافیہ سے لا تعلق ہو کے حسین کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہے. اس عالم میں بچہ کھڑا ہوا ہے، جانتا ہے کہ یہ اس کے فرزند ہیں، کہ باپ کے پیروں سے تیر نکل گیا تھا لیکن دوران عبادت اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا. یہ حسین پلٹ کے کیسے دیکھیں گے؟ پھر خیال آیا کہ ہاں تیر تو نکل گیا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایک سائل نے سوال کیا تھا تو دوران نماز اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا. سمجھ گیا کہ دوران نماز ان سے کیسے خطاب کیا جانا چاہیے. ایک مرتبہ آہستہ سے کہا مولا ایک سائل آیا ہے، ایک سوالی آیا ہے. حسین نے فوراً پلٹ کے دیکھا. بیٹا میں نے ساری زندگی بڑی محبتوں سے تجھے پالا ہے، تو 3 سال کا تھا جب تیرا باپ دنیا سے گیا ہے. اس دن سے میں نے کوئی تجھے زحمت نہیں ہونے دی، کوئی احساس نہیں ہونے دیا کہ تیرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں. بیٹا کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آج تو کہہ رہا ہے میں سائل بن کے آیا ہوں؟ چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیجئے کہ کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ میرا نام ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ سینے سے لگایا، پیار کیا. بیٹے تو بڑی تمنا کا اظہار کر رہا ہے، تجھے معلوم بھی ہے موت کیسی ہے، موت کیسی ہوتی ہے؟ قاسم نے کہا ہاں چچا جانتا ہوں موت کیسی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. غور فرمائیے کہ اگر یہ سوال علی اکبر سے ہوتا تو اس کے بھی جواب کا مفہوم یہی ہوتا. عباس سے کیا جاتا تو ان کے بھی جواب کا مطلب یہی ہوتا. لیکن بچے نے جو جواب دیا ہے
اس میں بچے کے اپنے ذہن کی عکاسی ہو رہی ہے. کم سنی میں شاید شہد بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے شہد سے تشبیہ دے رہے ہیں موت کو. یہ حسین کیوں سوال جواب کر رہے ہیں؟ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ بچے صرف اپنے بزرگوں کو دیکھ کر ان کے انداز میں یہ بھی چلے گئے، ان کو کیا پتا تھا کہ موت کیا چیز ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں بچہ بچہ اپنے مقصد سے بھی واقف ہے اور اپنے انجام کی تمام اثرات سے بھی واقف ہے. چنانچہ جب قاسم نے یہ بات کہی، حسین نے سینے سے لگا لیا. بیٹے کیا پوچھتا ہے؟ کہا بابا چچا یہ بتائیے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ جناب امام حسین نے کہا بیٹا تو شہیدوں میں اپنا نام پوچھ رہا ہے؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرا وہ چھوٹا بھائی ہے نا 6 مہینے کا. بس اس جملے کا رد عمل تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا کہ حسین سے اجازت مل گئی ہے، لیکن رد عمل کیا ہوا؟ ایک مرتبہ تڑپ کے گود سے اٹھ کھڑا ہوا. کہا بابا مولا کیا اس بات کا امکان ہے کہ یزید کی فوجیں خیموں میں داخل ہو جائیں گی؟ نہیں بیٹے، جن خیموں کے تیرے جیسے محافظ ہوں، جس خیمے میں تیرے جیسے غیرت مند نوجوان ہوں، اس خیمے میں ان کی موجودگی میں کس کی ہمت ہے کہ قدم رکھ سکے؟ مولا حسین آپ نے تسکین تو دے دی بچے کو کہ تیری موجودگی میں یہ واقعہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نگاہوں میں منظر ہوگا کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور بیویوں کی سروں سے چادریں کھینچ رہے ہیں. سامعین محترم، قاسم مطمئن ہو گیا کہ کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے. کل کا سورج طلوع ہوا، صبح سے انتظار میں بیٹھا ہے. کیا کرے؟ بڑے بڑے بزرگ اصحاب حسین وہ میدان میں جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. جرت نہیں پڑ رہی، ہمت نہیں پڑ رہی کہ چچا سے تقاضا کرے کہ اس کی بھی باری آ جائے، اسے بھی میدان میں بھیجا جائے. اب ہوتے ہوتے وہ منزل آئی کہ جہاں اب قاسم نے دیکھا کہ اب اولاد عقیل جا رہی ہے میدان میں. کچھ ان میں سے شہید ہوئے، پھر اولاد جعفر طیار جانے لگی میدان میں. جب یہ نوبت آئی تو ایک ہر مرحلے پر قاسم امید بھری نظر سے چچا کی طرف دیکھتا تھا. پھر وہ منزل آئی کہ خود جا کے خدمت امام میں کہنے لگا چچا اب مجھے بھی میدان میں بھیج دیجئے، مجھے بھی اجازت دے دیجئے. حسین جواب دیتے قاسم میں تجھے میدان میں نہیں بھیج سکتا. رات امید کو جوان کر دیا تھا، اب کہہ رہے ہیں میں میدان میں نہیں بھیج سکتا. اس کی شرعی تشریح علماء نے کی کہ رات یہ بتایا ہے کہ تیرا نام شہیدوں میں ہے، یعنی یہ جملہ کہنا کہ تو تیرا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا، یہ خبر تھی نا کہ حضرت قاسم شہید ہوں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے میدان میں نہیں بھیج سکتا. مسئلہ کیا ہے؟ بچے کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے شرعی طور پر یا دادا ہوتا ہے. نابالغ بچہ مستحب عبادت بغیر ولی کی اجازت کے نہیں کر سکتا. اس وقت میدان میں جانا حضرت قاسم کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جہاد واجب نہیں، عمر کی کمی کی وجہ سے بالغ نہیں ہے، یہ میدان میں نہیں جا سکتے. جس عبادت میں جان کا خطرہ درپیش ہو بغیر ولی کی اجازت کے نابالغ نہیں سر انجام دے سکتا. روزہ نہیں رکھ سکتا اگر والدین کی اجازت نہ ہو. مستحب روزہ ہے نا، اس کا چاہے رمضان میں بھی روزہ رکھے تو یہ رمضان کا روزہ بھی اس کے لیے مستحب روزہ ہے. وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اگر والد اس کی اجازت نہ دے، ولی اس کا اجازت نہ دے. اور اگر یہاں پر ماں کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ اگر ماں اجازت نہ دے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ روزہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہو جائے گا اگر مستحب روزے سے روکا گیا ہے. واجب سے کوئی نہیں روک سکتا. تو اب یہاں پر جہاد کربلا میں حصہ لینا جناب قاسم کے لیے مستحب ہے، اور اس مستحب کی اجازت یا باپ دے یا دادا دے. امام وقت کی حیثیت سے امام کو یہ حق حاصل ہے کہ باپ دادا نہ بھی ہوں تب بھی وہ حکم جاری کر سکتا ہے. لیکن تھا رات جب کہا تھا نا بیعت اٹھاتا ہوں، تو جب اپنے امامت کے اختیار کو اپنے اصحاب پہ استعمال نہیں کر رہے تو اپنے بھتیجے پہ کیوں استعمال کریں گے؟ یہ وہ قانونی نکتہ تھا جس کی وجہ سے امام کہتے ہیں کہ میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. اب ننھا ذہن ایک خیمے کے جن پلرز پہ خیمے کھڑے ہوتے ہیں نا، چوبے خیمہ، وہ اس کا سہارا لے کے بیٹھ گیا قاسم، اور دل میں سوچ رہا ہے عجیب بات ہے، رات کہا تھا میں بھی شہیدوں میں ہوں،
اب کہتے ہیں میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. ذہن میں خیال آیا کہ عجیب مشکل ہے. اب مشکل کیا تھی کہ سامنے اون محمد جائیں اور شہید ہو جائیں. حضرت عقیل کے فرزند جناب عبد الرحمن، جناب ابی سعید، یہ سب کے سب جناب عقیل کے بیٹے ہیں، میدان میں جائیں اور مارے جائیں. حضرت مسلم کے، حضرت عقیل کے 2 پوتے وہ گئے اور مارے گئے، اور ان کو اجازت نہیں مل رہی. اس پریشانی میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ماں کہا کرتی تھی بیٹے تیرے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہے، اور جب وہ پوچھتے تھے کہ یہ تعویذ کیسا، تو کہتے تھے بیٹے یہ تعویذ تیرے بابا نے وصیت کر کے تیرے بازو پہ بندھوایا تھا، اور یہ کہا تھا جب قاسم کسی سخت مشکل میں گرفتار ہو تو اس سے کہنا یہ تعویذ کھول لے، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی. بس سوچا کہ اب اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے. بھائی مارے جا رہے ہیں، چچا مارے جا رہے ہیں، خاندان کے ایک ایک کر کے افراد ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے حسین اجازت نہیں دے رہے. اس سے بڑھ کے مشکل کیا ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ اس تعویذ کو کھولا، کھول کے جو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور بات نہیں تھی، امام حسن کا خط تھا قاسم کے نام. قاسم جس وقت تو اس خط کو کھولے گا اس وقت کربلا میں میرا حسین اکیلا ہوگا، میں اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکوں گا. بیٹے اس وقت میری نمائندگی تجھے کرنی ہے اور کربلا میں اپنی جان حسین پہ قربان کرنی ہے. بس یہ خط کو کھولا، ساری مشکلیں آسان ہو گئیں. خوش خوش قاسم بارگاہ حسینی میں آیا، مولا یہ بابا کا خط تو دیکھیے. حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا. ایک مرتبہ بھائی یاد آ گئے، بھیا حسین، بھیا حسن. حسین کربلا میں اکیلا رہ گیا. اس عالم میں خط کو پڑھا. اب جناب والا پہلے شریعت کا تقاضا تھا کہ حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، اب صورتحال یہ ہے کہ امام کا یہ جو فرمان تحریری طور پہ ہے یہ وصیت کی حیثیت رکھتا ہے، اور وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. پہلے عمل نہیں کر رہے تھے اس لیے کہ حکم شریعت تھا کہ ولی کے بغیر اجازت نہیں دے سکتے. اب امام کے حسین کے دل کی خبر لیجئے کہ اب حسین روک نہیں سکتے. جا قاسم. اور میں نے مقاتل میں یہ جملہ پڑھا اور شہیدوں کو رخصت کیا. حضرت علی اکبر جیسے شہید کو رخصت کیا ہے تو امام حسین نے خود گھوڑے پہ سوار کرایا، جاؤ خدا حافظ. اس شہید کی خصوصیت ہے کہ جب اجازت دی ہے نا کہ جاؤ تو ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد حسین اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ قاسم کو بھی غش آ گیا، حسین کو بھی غش آ گیا. بس امین محترم 2-4 جملوں کی زحمت ہے اور گفتگو ختم. قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرنے کا مرحلہ آیا. اب قاسم اتنا کم سن ہے کہ گھوڑے پہ خود سے سوار نہیں ہو سکتا. عباس نے گود میں اٹھا کر، جب قاسم ایک مرتبہ چچا کی گود سے ملا ہوگا، چچا کے دل کی دھڑکن بے پناہ بڑھ گئی ہوگی. قاسم تو بھی میدان میں جا رہا ہے. عباس نے اٹھایا، گھوڑے پہ سوار کرایا. وہ جو رکابیں ہوتی نا جس میں پیر رکھتے ہیں سوار، وہ رکابیں بھی اتنی لمبی تھی کہ قاسم کا پیر نہیں پہنچ رہا تھا، تو رکابوں میں گرا ڈال کے اس کو چھوٹا کیا گیا. قاسم کے جسم پہ کوئی زرہ نہیں تھی، صرف کرتا پہن کے گئے تھے. زرہ اس لیے نہیں تھی کہ اس عمر کے بچے کی زرہ نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی تلوار لے کے نکلا، لیکن چاہے کم سن تھا، حیدر کرار کا پوتا تھا. میدان میں آیا، داد شجاعت دیتا رہا، ہر طرف جدھر جاتا تھا لاشوں کے ڈھیر لگاتا جاتا تھا. اتنے میں کسی نے قریب آ کر اس شہزادے کے سر پہ ایک وار کیا، تلوار سر پہ لگی. ایک مرتبہ آواز دی، ماں میں گھوڑے سے گر گیا. اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ اوروں نے امام کو آواز دی تھی، اس نے ماں کو آواز دی تھی. حسین آواز سنتے ہی گھوڑے پہ سوار. تاریخوں میں جملہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کسی بھی لاش پہ جاتے تھے تو بالکل یوں جاتے تھے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. آج جو حسین گھوڑے
دونوں طرف سے تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں سے راستہ صاف کرتے ہوئے حسین تیزی سے بڑھے. ادھر حسین تیزی سے بڑھے, ادھر بھاگنے والے بھاگنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی, چچا چچا. یہ بار بار آواز کیوں آ رہی تھی؟ کبھی ایک گھوڑے کی ٹانپ پڑتی تھی, کبھی بھاگتے ہوئے دوسرے گھوڑے کی ٹانپ پڑتی تھی. حتیٰ کہ حسین پہنچے تو ایک مرتبہ قاسم, حسین شرمندہ ہے, اسے بہت دیر ہو گئی. کیا ہوا تھا؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں, میرا سلام ہو شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف, بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئی. بس آمین گرامی, میرے کلام کا آخری جملہ, حسین نے قاسم کی لاش کو اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ کوئی کہتا ہے کہ ماں اتاری, زمین پہ رکھی, بکھرے ہوئے قاسم کو سمیٹا, لے کے آئے, لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا. کچھ دیر کے بعد علی اکبر کی لاش لائے, اسے بھی گنج شہیدہ میں رکھ دیا. بیچ میں بیٹھ گئے حسین, ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ, ایک علی اکبر کی لاش پہ, سر اٹھایا آسمان کی طرف. خدا بندہ, حسین غریب ہو گیا, نہ اس کا قاسم رہا نہ علی اکبر رہا.